ان کے در پہ کوئی بات ایسی نہیں جو تم مانگو اور نہ ملے، ہر چیز ملتی ہے، لیکن یہ دربار دنیا کا دربار نہیں ہے، مصطفیٰ کا دربار ہے، مصطفیٰ والوں کا دربار ہے۔ اگر یہ آؤ تو دنیا نہ مانگو، آخرت مانگا کرو، دلوں کی زندگی مانگا کرو، کہ اگر ہمارے دل زندہ ہو گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ میری روزی میں برکت دے، اللہ مجھے دولت عطا کرے۔ میرے آقا نے اسے دیکھا اور فرمایا تیرا حال برابر ہے، تو اس حال میں برابر ہے۔ عرض کرنے لگا نہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دی، دست نبوت اٹھے، اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اس کی روزی میں برکت ہو گئی۔ دوبارہ آیا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ دعا فرمائیے، اللہ میری روزی میں برکت دے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا جو حال ہے وہ برابر ہے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیے۔ پھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اس کی روزی میں برکت ہوئی۔ وہ مویشی تھا، جانوروں کا دھندا کرتا تھا، بزنس کرتا تھا، چھوٹا بیپاری تھا۔ حضور کی دعا سے اتنی برکت ہوئی کہ جانور کافی ہو گئے۔ پھر حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے۔ حضور نے فرمایا جس حال میں ہے وہ حال برابر ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پھر اس کی روزی میں اتنی برکت ہوئی کہ شہر مدینہ میں جگہ کم پڑ گئی۔ مدینہ کے باہر بڑی جگہ لی، اس میں مرنڈا بنایا، وہاں پر جانور رکھے اور وہاں بزنس کرنے لگا، بڑا کاروبار ہو گیا۔ رمضان میں یہ قانون حضور کے زمانے میں تھا، سب زکوٰۃ نکالتے تھے لیکن کوئی زکوٰۃ بانٹتا نہیں تھا۔ دو شخص مقرر تھے، وہ جاتے تھے سب کی زکوٰۃیں لے کر کے مصطفیٰ پاس آ جاتے تھے، اور میرے آقا سب کو جس کو ضرورت جتنی ہوتی حضور بھی اتنا دے دیتے تھے، کیونکہ میرے آقا سب کا حال جانتے تھے۔ میرے آقا دے دیتے تھے۔ وہ زکوٰۃ اگرانے والے نکلے، سب کے پاس سے زکوٰۃ اگرائی، اس کے پاس پہنچے، جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، تمہاری جو زکوٰۃ ہے وہ دے دو۔ اس نے دیکھا تو سوچنے میں پڑ گیا، تھوڑا بہت دیا اور کہا کہ ابھی اتنا ہے لے جاؤ، پھر بعد میں بات کا سوچیں گے۔ وہ لے کر کے آ گئے، حضور کے دربار میں گئے کہ یا رسول اللہ وہ فلانے صحابی نے جو مویشی کا کاروبار کرتے ہیں انہوں نے یہ دیا۔ میرے آقا نے دیکھا یہ پیسے تو کم ہیں، حضور نے فرمایا جاؤ یہ پیسے جا کر اسے واپس دے دو اور اس سے کہہ دو کہ تیرے مال کی اللہ اور رسول کو ضرورت نہیں ہے۔ جب کاروبار بڑا، بہت بڑا، تو پانچوں وقت کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتا تھا۔ اب 3 وقت کی رہ گئی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، صبح کی اور عشاء کی گئی۔ دولت بڑھی تو 2 نمازیں، یعنی حضور کی صحبت کم ہوئی 2 وقت کی۔ اب باہر چلا گیا تو 5 وقت کی نمازیں گئی، وہی نماز پڑھ لیتا ہے، حضور کے پاس نہیں آتا۔ جمعہ آتا ہے ہفتے میں 1 مرتبہ، کتنا بڑا نقصان ہے، صحبت مصطفیٰ چھوٹ گئی۔ اب وہاں گیا تو زکوٰۃ کے پیسے پورے نہیں دیے، حضور نے کہا جا واپس دیا اور جا کر کے کہو تیرے مال کی اللہ اور رسول کو ضرورت نہیں ہے۔ جب جا کر کے واپس دیا، اس کے دل میں خیال آیا یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے حضور کو منع کر دیا۔ پھر اس نے ایک پوٹلا بنایا، اس میں روپے پیسے بھرے اور لے کر کے حضور کے دربار میں آیا اور پیش کیا، حضور اسے قبول فرما لیا۔ حضور نے کہا تیرا مال قبول نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے قبول نہیں کیا، بہت ضد کی، میرے آقا نے قبول نہیں کیا۔ آج تو جو سلسلہ حضور سے چلا آیا وہی سلسلہ صحابہ کا رہا، وہی سلسلہ تابعین کا رہا، وہی سلسلہ تابع تابعین کا رہا، وہی سلسلہ اللہ کے ولیوں کا رہا، وہی سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ جو اس سلسلے سے ہٹ جائے گا، وہ اس راستے سے ہٹ جائے گا، ان کا شمار اس میں نہ ہوگا۔ آج تو مرید یہ چاہتے پیر ہمیں چاہیں، ہمیں بلائیں، ہمیں طلب کرے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اہل نسبت اور للہیت والا ہوگا اس کی نظر تمہارے مال پر نہیں ہوگی، تمہارے عشق پر ہوگی۔ جیسا تمہارا دل ہوگا ویسا تمہیں قبول کیا جائے گا۔ اگر تمہارا نظریہ ادھر ہو جائے تمہیں ٹھکرایا دیا جائے گا، اور تمہیں پتا نہیں کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ دنیا تو فانی ہے اور وہ جاویدانی ہے۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جو دولت ملے گی وہ ہماری نخالستہ سے ملے گی۔ جتنی نخالستہ ہمارے اندر ہوگی، بڑائی ہوگی تو محروم رہیں گے۔ چلے گئے۔ اب حضور جب تک حیات رہے، حضور کے زمانے میں اس کا پیسہ قبول نہیں کیا۔ حضور کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر کا دور آیا، صدیق اکبر کے زمانے میں وہ مال لے کے آیا،
صدیق اکبر نے فرمایا تیرے مال کو میرے آقا نے قبول نہیں کیا، میں کیا قبول کروں؟ سبحان اللہ، آپ نے بھی منع کر دیا۔ صدیق اکبر کا جب تک دور چلا پورے خلافت ابو بکر صدیق کے اندر اس کا مال قبول نہیں کیا، وہ چلا گیا۔ فاروق اعظم کا دور آیا، فاروق اعظم کے زمانے میں آیا، فاروق اعظم نے فرمایا تیرے مال کو حضور نے قبول نہیں کیا، صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ آپ نے بھی منع کر دیا۔ جب آپ نے بھی منع کر دیا تو فاروق اعظم کے زمانے میں کیس سالی آ گئی۔ کیس سالی سمجھتے ہو؟ سوکھا کال پڑ گیا، اناج ختم، دکال جو بھی کہتے ہیں آپ سمجھ جاؤ، بھوک مرا ہو گیا پورے مدینہ کے اندر، بہت بے بسی کا معاملہ ہو گیا۔ اس وقت یہ ڈھیر سارا مال لے کے آیا اور فاروق اعظم سے کہنے لگا اے امیر المومنین، حضور کی امت بھوکی مر رہی ہے، میں اتنی دولت لے کے آیا ہوں، اس کا بہت اناج آ جائے گا، پورے مدینے میں بڑھ جائے گا، سب کو دے دو۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہے، سارے مدینہ کو اکٹھا کیا، سب صحابہ کرام آ گئے، غریب آ گئے، بھوکے آ گئے، فاقے والے آ گئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس کے مال کو حضور نے قبول نہیں کیا، صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، اور ابھی مدینہ کا یہ حال ہے، آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا اس کے مال کو قبول کر لوں؟ سب کی غریبی دور اٹھ جائے گی، سب کے فاقے مٹ جائیں گے، سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو ہر ایک نے جواب دیا کہ ہمیں بھوک منظور ہے، فاقہ منظور ہے، تکلیف منظور ہے۔ جس کے مال کو میرے آقا نے قبول نہیں کیا، صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، ہم بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس وقت بھی اس کا مال قبول نہیں کیا۔ اللہ اللہ، آج ہم کس بھرم میں ہیں کہ ہم نیک راہ پہ آگے بڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ ارے تیرے لیے اچھا ہے، دوسرے کا کیا فائدہ ہے؟ تو نے جنت اور آخرت کمائی ہے، اللہ اللہ، سمجھے؟ تو جب نیک راہ میں آگے بڑھو تو دیکھو مت کہ میں یہ کرتا ہوں، واسطے اللہ کرو تو اس کا اجر ملے۔ سبحان اللہ، جس نے اپنی ذات کو دیکھا اس کا سب کچھ چلا گیا۔ میرے آقا نے جیتے جی بتا دیا کہ جو اپنے آپ کو اور اپنے مال کو دیکھتا ہے اس کا مال اللہ رسول قبول نہیں کرتا، ان کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا۔ جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کے اندر بھی نماز پڑھنے کی بھی شرط ہے حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب حضور قلب یہ مراقبہ ہے، اس سے حاصل ہوتا ہے، دل حاضر ہوتا ہے، اور جب دل حاضر ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے کا دل نہیں جاتا، دوسرے خیال نہیں آتے، پھر خیال یہی ہوتا ہے بس رب مجھے دیکھتا ہے اور میں رب کو دیکھتا ہوں، میں بولتا ہوں رب سنتا ہے، میں مانگتا ہوں رب عطا کرتا ہے، وہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ایسی نماز پڑھتا ہے جب جا کے نماز مقبول ہوتی ہے۔ تو دل میں اتنی نخالصتا ہو تو نماز قبول ہوتی، تو تمہاری دعاؤں میں بھی ایسی نخالصتا ہو، تمہاری خدمات میں بھی ایسی نخالصتا ہو، تو جتنا خلوص ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنی عاجزی انکساری ہوگی، وہ مقام سے تمہاری سخاوت قبول کی جائے۔ ورنہ جس نماز میں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے کہ یہ سمجھے کہ میں نمازی ہوں، وہ نمازی اس کے قد سے اوپر نہیں جاتی تو اللہ تک کیا پہنچے گی؟ ہم کھڑے ہوتے جو ہمارا قد ہوتا ہے اس سے اوپر نماز نہیں جاتی تو اللہ تک کیا پہنچی؟ لیکن جو نماز واسطے اللہ پڑھتے ہیں تو وہ نماز قرب الہی تک جاتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے، وہ مقبول ہوتی ہے، اور ہمارے چہرے کے ساتھ ہمارا دل بھی منور ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری برائیاں اور ہماری کمزوریاں اور شیطان کے بہکاوے اور نفس کی چال سے ہمیشہ ہمیں بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیر و مرشد نے جو نسبتیں ہمارے سینوں میں ڈالی ہے اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔